بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 23ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے حکایت ششم۔ یہ ہے صفحہ نمبر 14 کے بالکل اخیر میں حکایت ششم۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ حکایت ششم، چھٹا قصہ۔ ملک زادہ، ملک کے معنی بادشاہ کے آتے ہیں اور زادہ لڑکے کو کہتے ہیں۔ ملک زادہ یعنی بادشاہ کا لڑکا یا شہزادہ۔ اور گنج کے معنی آتے ہیں، گنج کے معنی آتے ہیں خزانے کے، گنج خزانہ، اور فراواں بکثرت۔ ملک زادہ گنج فراواں از پدر میراث یافت۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک شہزادے نے گنج فراواں بکثرت خزانہ، بے شمار خزانہ، از پدر باپ سے، میراث یافت میراث میں، وراثت میں پایا۔ ایک شہزادے نے گنج فراواں بے شمار خزانہ از پدر باپ سے میراث یافت وراثت میں پایا۔ دستے کرم بکشاد، دستے کرم بخشش کا ہاتھ۔ دستے کرم بکشاد، اس شہزادے نے بخشش کا ہاتھ بکشاد کھول لیا، یعنی وہ خزانہ اپنے رعایا پر اور اپنے رعیت پر، عوام پر لٹانا شروع کیا، سب کو نوازنے لگا۔ دستے کرم بکشاد، اس نے شہزادے نے بخشش کے ہاتھ کھول دیے، ودادی سخاوت بداد، اور خوب سخاوت کی۔ ودادی سخاوت بداد، اس پورے جملے کا ترجمہ کریں گے، اور خوب سخاوت کی، داد کے معنی دینا، یعنی خوب سخاوت کی اس نے۔ وہ نعمت بے دریغ بر سپاہ و رعیت وریخت، وہ نعمت بے دریغ اور بہت سا مال، بہت سی نعمت، بے دریغ کے معنی بے دریغ بے شمار، بہت زیادہ۔ وہ نعمت بے دریغ اور بہت سا مال بر سپاہ لشکر پر، و رعیت اور عوام پر، رعیت پر، بریخت لٹا دیا۔ قطعہ شعر ہے، تو اس شعر کے اندر بھی یہی ہے کہ اس نے، یعنی اسی طرح اشارہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ بخشش کی۔ نیا ساید مشام از طبلِ عود، نیا ساید نہیں پہنچتا، نیا ساید نہیں پہنچتا۔ اور مشام کے معنی آتے ہیں دماغ کے، یہاں دماغ کے ترجمہ میں ہے، دماغ کے معنی میں ہے۔ اور از طبلہ، طبلہ کی مراد، طبلہ کے معنی صندوق کے آتے ہیں، اور عود کے معنی لکڑی کے آتے ہیں۔ ایک مشہور لکڑی کا نام عود ہے، جس کو آگ پر رکھنے سے خوشبو ہوتی ہے۔ تو پورے اس پہلے مصرعے کا ترجمہ ہوگا، نیا ساید مشام از طبلِ عود، اگر لکڑی کے ڈبے سے، از طبلِ عود لکڑی کے صندوق سے یا لکڑی کے ڈبے سے، نیا ساید مشام دماغ کو، مشام دماغ، نیا ساید مشام دماغ کو آرام پہنچتا۔ نیا ساید مشام از طبلِ عود، اگر لکڑی کے ڈبے سے دماغ کو آرام پہنچتا۔ بر آتش نہ کہ چوں عنبر ببوید، بر آتش اس کو آگ پر، نہ فعل نہیں ہے نہادن سے، اس کو آگ پر نہ رکھ، کہ چوں عنبر ببوید، تاکہ اس سے عنبر کی سی خوشبو پھیلے۔ تو اب دیکھیے پورے مصرعے کا ترجمہ، نیا ساید مشام از طبلِ عود، اگر لکڑی کے ڈبے سے دماغ کو آرام نہیں پہنچتا، بر آتش نہ اس کو آگ پر رکھ، کہ چوں عنبر ببوید، تاکہ اس سے عنبر کی سی خوشبو پھیلے۔
بزرگی بایدت بخشندگی کن. تو بزرگی بایدت، بایدت کے معنی چاہنا، عطا ضمیر ہے. بزرگی کے معنی بڑائی کہتے ہیں. بزرگی بایدت، اگر تو بڑائی چاہتا ہے، بخشندگی کن تو بخشش کر، یعنی بڑا بننا چاہتا ہے تو سخاوت کر. کہ تا دانہ نیفشانی نروید، کیونکہ تا دانہ جب تک تو دانا، نیفشانی نہیں بکھرے گا، نہ روید تو نہیں اگے گا. یعنی جب تک آدمی بیج کو زمین کے اندر نہیں ڈالے گا تو اس سے پودا نہیں اگے گا. تو اسی طرح اگر تو بڑائی چاہتا ہے تو بڑا ہونے کی یہ ہے کہ تو پہلے جو ہے اس کے بیج کو یعنی بخشش کرنا شروع کر. یکی از جلسائے بے تدبیر نصیحتش آغاز کرد. یکی ایک، از جلسہ جلیس کی جمع، ہم نشی کے معنی میں آتے ہیں. بے تدبیر یعنی بیوقوف یا بے تدبیر. نصیحتش، نصیحت کے معنی نصیحت اور شین ضمیر ہے. آغاز کر، شروع کیا. یکی از جلسائے بے تدبیر نصیحتش آغاز کرد. ایک بے تدبیر ہم نشی نے نصیحتش آغاز کرد، اس کو یعنی بادشاہ کو نصیحت کرنا شروع کیا کہ ملوک پیشی مرئی نعمت را بسعی اندوختہ ان. کہ ملوک پیشی پہلے کے بادشاہوں نے، کہ ملوک پیشی کے پہلے بادشاہوں نے مرئی نعمت را، یہ دولت، نعمت را اس دولت کو بسعی اندوختہ ان محنت اور کوشش سے جمع کیا ہے. و برائے مصلحت نہادہ، اور کسی مصلحت کے لیے رکھی ہے. و برائے مصلحت نہادہ، اور اس کو یعنی اس دولت کو جمع کر کے کسی مصلحت کے تحت رکھا ہے. مثال کے طور پر اگر کبھی دشمن سے جنگ ہو تو اس میں ہتھیار خریدنے کے کام آئے وغیرہ وغیرہ. تو ان بادشاہوں نے اس ہم نشین نصیحت کی کہ آپ جو ہے اتنی بخشش نہ کیجیے، اتنی سخاوت کا معاملہ نہ کیجیے، دولت کو اکٹھا کر کے رکھیے، بچا کے رکھیے، اس لیے کہ جو پہلے بادشاہوں نے خزانہ کو بھر رکھا ہے وہ ایک مصلحت، کسی مصلحت کے تحت رکھا ہے. 10 ازی حرکت کوتاہ کن، 10 کے معنی ہاتھ. 10 ازی حرکت کوتاہ کن، ایسی حرکتوں سے ہاتھ روک لے. کوتاہ کن، ہاتھ کو روک لیجئے. کہ واقعہ درپیش است، کیونکہ بہت سے واقعات پیش است، پیش آنے والے ہیں. و دشمنہ در کمی، اور دشمن در کمی گھات میں ہے. کمین کے معنی گھات کیا آتے ہیں، یعنی دشمن یہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے موقع کی تلاش میں ہیں، اور اگر آپ سارا دولت ختم کر دیں گے تو دشمن حملہ کریں گے تو آپ ہتھیار مثال کے طور پر کہاں سے خرید پائیں گے. نبایت کے وقت حاجت درمانی، ایسا نہ ہو کہ در وقت حاجت کے ضرورت کے وقت درمانی آپ عاجز ہو جائیں اور آپ کے پاس پیسہ نہ بچے. قطع شعر. اگر گنجے کنی برعامیہ بخش، اگر تو گنجے خزانہ، اگر گنجے کنی، اگر تو پورا خزانہ، برعامیہ بخش عام لوگوں کو بخش دے گا. رسد مر ہر گدائرہ برنجے، تو ہر گھر والے کو برنجے ایک چاول بھر ملے گا. تو ہر گھر والے کو ایک چاول کے برابر ملے گا. تو ہر گدائرہ برنجے، برنج کے معنی چاول کے آتے ہیں. رسد مر ہر گدائرہ برنجے، تو ہر گھر والے کو ایک چاول بھر ملے گا. چراستانی از ہر ایک جوے سیم، تو چرا ستانی، تو اس کا ترجمہ ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے. چرا ستانی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے. از ہر ایک، کہ ہر شہری سے، ہر ایک سے یعنی ہر آدمی سے. یک جوے سیم، جو کے معنی جو کے آتے ہیں، ایک گیہوں کی طرح جو ایک پودا ہوتا ہے. تو ہر آدمی سے جو کے برابر، سیم کے معنی چانی کہتے ہیں، جو کے برابر چانی وصول کریں. کہ گرد آیت ترا ہر روز گنجے، کہ تیرے پاس ہر روز ایک خزانہ جمع ہو جائے گا. یعنی اس بے تدبیر ہم نشین اس بادشاہ کو سمجھایا کہ دیکھیے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے
تو آپ اگر ہر آدمی کو 1-1 روپے دیں گے تو ہر آدمی کو 1-1 روپے ملے گا. لیکن اگر آپ اس کا الٹا کریں گے کہ ہر آدمی سے جتنے شہری ہیں ان سے 1-1 روپے وصول کریں گے تو روزانہ آپ کے پاس 1000 روپے جمع ہو جائے گا. تو آپ یہ خزانے کو تقسیم مت کیجیے، اس لیے کہ تقسیم کریں گے تو لوگوں کو بہت قلیل مقدار میں ملے گا. لیکن اگر آپ ان سے الٹا ٹیکس لینا شروع کر دیں گے، جمع کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے پاس بہت سارا مال جمع ہو جائے گا. ملک زادہ روئے عزیز سخن درہم کشید، شہزادہ روئے عزیز سخن اس کے اس بات سے درہم کشید منہ پھیر لیا. ملک زادہ روئے عزیز سخن درہم کشید، شہزادے نے اس بات سے منہ پھیر لیا. وہ موافق طبع بلندش نیامد، اور اس کی بلند طبیعت کو نیامد یہ بات موافق نیامد یہ بات پسند نہیں آئی، اس کی طبیعت کے موافق بات نہ ہوئی. آگے ہے اچھا عمر اورا زجر فرمود، اور بادشاہ نے اس کو جھڑک دیا. وہ گفت اور کہا مرا خداوند تعالی مالک این ممالک گردانیدہ است. مرا مجھ کو خداوند تعالی اللہ تعالی نے مالک این ممالک گردانیدہ اس حکومت کا مالک بنایا ہے. تا بخورم و بخشم تاکہ میں کھاؤں اور لوگوں کو تقسیم کروں، لوگوں کو بانٹوں. نہ پاسباں اللہ نے مجھ کو پاسباں نہیں بنایا، چوکیدار نہیں بنایا ہے کہ نگہدارم کہ میں اس کی حفاظت کروں. یعنی شہزادے نے کہا کہ دیکھو خدا نے جو مجھے حکومت دی ہے تو مجھے اس حکومت کا مالک بنایا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس میں سے خود کھاؤں اور جو ہے اپنی رعایا اور عوام کو کھلاؤں. اللہ نے مجھے چوکیدار نہیں بنایا ہے کہ میں خزانے کی حفاظت کرتا رہوں. اس کے بعد اس نے ایک شعر کے اندر اپنی اس بات کا جواب دیا، یعنی اس بے تدبیر ہم نشیں کو سمجھایا کہ دیکھو مال جمع کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ سخاوت اصل ہے. اس لیے کہ مال آدمی مر جائے گا اور مال اسی طرح پڑا رہ جائے گا، لیکن اگر آدمی سخاوت کر کے جائے تو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جائے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کا نام باقی رہے گا. قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت، کہہ رہے ہیں کہ قارون ہلاک ہو گیا کہ چہل خانہ گنج داشت، کہ جو 40 خزانے رکھتا تھا. یعنی اس کے پاس بہت خزانہ تھا اور اس کے خزانے کے جہاں خزانے رکھے ہوئے تھے اس کی کنجیاں ہی اتنی تھی کہ اس کو جو ہے مضبوط توانا جو ہے جانور اٹھانے سے عاجز ہو جاتے تھے. لیکن وہ مر گیا، آج اس کا کوئی نام جاننے والا نہیں ہے. تو قارون کے پاس بہت خزانہ تھا. قارون ہلاک شد کہ چل خانہ گنج داشت، قارون جو 40 خزانے رکھتا تھا ہلاک ہو گیا. نوشرواں نہ مرد کہ نام نکو گجاشت، لیکن نوشرواں بادشاہ نہیں مرا کیونکہ نام نکو وہ نیک نام گجاش چھوڑ گیا. یعنی نوشرواں بادشاہ بھی ایک بادشاہ ہے اور قارون بھی ایک بادشاہ ہے، لیکن قارون کو کوئی نہیں جانتا اس لیے کہ اس نے خزانے کو جمع کر کے رکھا اور مر گیا، اس کا نام بھی مر گیا. لیکن نوشرواں بادشاہ نے خزانے کو جمع کر کے نہیں رکھا بلکہ اس نے سخاوت کی، لوگوں کو بانٹا، تو آج مرنے کے بعد بھی اس کا نام سب لوگ جانتے ہیں.